بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افسوسناک واقعات کا ایک سلسلہ ہے، خبریں ہیں جو آ رہی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ خبریں آپ تک پہنچاؤں، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں صرف اور صرف آپ تک افسوسناک خبریں پہنچاؤں اور بیچ میں کوئی اچھی خبر نہ ہو۔ بدقسمتی ہے کہ کوئی اچھی خبر مل نہیں رہی۔ کسی بھی دوسرے ملک میں کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر امریکہ میں، برطانیہ میں، کسی اور یورپی ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر بندہ اسی ایک واقعے پہ بات کر سکتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی روزانہ کی بنیاد پر کہ بات کا آغاز بلوچستان سے کیا جائے یا خیبر پختونخوا سے کیا جائے، آپ کو باجوڑ کے حوالے سے بتایا جائے یا آپ کو جنوبی وزیرستان کے حوالے سے یا بنوں کی صورتحال کے حوالے سے بتایا جائے، یا پھر بلوچستان میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہی دی جائے۔ آج بھی مختلف خبریں ہیں اور کچھ پازیٹیو خبریں بھی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہیں، اور پازیٹیو خبروں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن موجود ہے۔ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس پہ آپ کو بہت ساری خبریں تفصیل سے نہیں بتائی جاتی، اور خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو یہاں کے لوگوں کے اوپر گزرتی ہے، جو دکھ ہے یہاں پہ، جس تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں، وہ کرب، وہ تکلیف، وہ پریشانی آپ کو پوری تفصیل سے نہیں بتائی جاتی۔ اور یہی گلہ ہے بلوچستان کے لوگوں کا بھی، خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بھی، قبائلی عوام کا بھی، کہ پاکستانی میڈیا نے ان کو وہ توجہ نہیں دی جس توجہ کے وہ مستحق ہیں۔ خبریں ہیں جناب، یہ ایک بلوچستان سے خبر ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں یا جو تنظیمیں ہیں ان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے۔ اور دوسرا ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو زیارت سے ان کے صاحبزادے سمیت اغوا کر لیا گیا ہے۔ باجوڑ میں ایک بڑے آپریشن کی تیاری ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جرگہ نے کوشش کی، تقریباً 7 یا اس سے زیادہ ادوار ہوئے مذاکرات کے، ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد وہاں سے نقل مکانی جو ہے وہ جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں اور ایک ایسی منزل کی طرف رواں دواں ہیں کہ جس کے حوالے سے وہ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے۔ بہت سارے ایسے متاثرین ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ اگر اپنے علاقے سے نکل رہے ہیں آپریشن کے خوف سے تو وہ کہاں جائیں گے، کتنے دنوں تک کے لیے جائیں گے۔ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دورہ امریکہ کیا ہے، اور یہ 2 مہینے کے اندر ان کا دوسرا دورہ ہے امریکہ کا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو سینٹرل کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب ہے اس میں بطور ایک خاص مہمان کی شرکت کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے، کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ظہرانہ دیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں، اور ان سے ملاقات کو امریکی صدر نے اپنے لیے ایک اعزاز قرار دیا۔ انتہائی یہ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو جنرل کوریلا جو سبکدوش ہوئے ہیں، سینٹ کام کے چیف، اور ان کی جگہ دوسرے سربراہ آئے ہیں امریکی سینٹرل کمانڈ کے، ان سے بھی فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائنز پہ جو باقی ملکوں کے سربراہان ہیں، فوجی سربراہان ہیں، ان سے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا جو تعاون ہے، جو دفاعی تعاون ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑی ہے وہ پاکستان کے بہت قریب آیا ہے، اور ان دنوں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے، اور خاص کر شاید امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں مخصوص جو حالات بنے ہوئے ہیں ہندوستان سے کشیدگی کے تناظر میں، تو ہمیں بھی امریکہ کی ضرورت ہے۔ اب ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف چین ہے، تو پاکستان نے یہ تعلقات کا جو توازن ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور پاکستان نے اپنے مفاد کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر سرحد ملتی ہے چین کی، تو ہمارے ساتھ سرحد ملتی ہے ایران کی بھی، اور ایران اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ دوسری طرف ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں اسرائیل کو جس طریقے سے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے،
وہ بھی ایسا ایک معاملہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے۔ پاکستان کی جو عوامی امنگیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ دوسری طرف یہاں پاکستان کے اندر امریکہ مخالف جذبات بھی موجود ہیں، اور مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ جب تنظیمیں یہاں پہ کام کرتی ہیں، یہاں پہ حملے کرتی ہیں، تو وہ پاکستانی ریاست کے اوپر یا پاکستانی فوج کے اوپر یہی الزام لگاتی ہیں کہ یہ امریکہ کے بہت قریب ہے۔ تو اور دوسری ایک رائے یہ ہے کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے پیچھے امریکہ ہے، جیسے داعش کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، ان کی جو فنڈنگ ہے وہ امریکہ سے ہوتی ہے۔ مختلف آراء ہیں، مختلف نظریات کے لوگ ہیں، مختلف سوچ کے حامل لوگ ہیں جو مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جو صورتحال اس وقت پاکستان اور امریکہ کے مابین ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے مفاد میں اس لیے ہے کہ دوسری طرف ہم اس سمجھتے تھے اور دنیا کو بھی یہ بھارت کی طرف سے سمجھایا جاتا تھا کہ اس خطے میں اگر امریکہ کا کوئی سب سے بڑا دوست ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ لیکن پہلگام واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تو امریکی صدر مسلسل پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں، بار بار پاکستان کو وہ نام لیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے، اور جس طریقے سے سفارتی محاذ پر ہندوستان کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں یہ ضرورت ہیں، دونوں ملکوں کی ضرورت ہیں۔ پاکستان میں معدنی وسائل آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں ہیں، قبائلی علاقوں میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، اور یہاں پر یہ جو امریکہ کی دلچسپی ہے پاکستانی معدنیات میں، اس سے چین بھی لا علم نہیں ہے، چین بھی بے خبر نہیں ہے، اور اگر یہ یہاں پہ امریکی کمپنیاں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس علاقے کا امن جو ہے اور اس کے علاقے کی جو سیکیورٹی ہے یہ ایک بنیادی ایک اولین شرط ہوگی، اور چین بھی چاہتا ہے کہ بلوچستان میں امن ہو، گوادر پورٹ کی طرف جو سلسلہ ہے اور جو صورتحال ہے وہاں پر بھی امن ہو، سی پیک منصوبہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ دوسری طرف اگر امریکی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر بڑھے گی تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضرورت ہوگی اس ملک کی بھی، امریکہ کی بھی۔ بہرحال معاملات کافی پیچیدہ بھی ہیں، کچھ بہت گہری باتیں بھی ہیں جن پر رفتہ رفتہ ہم بات کریں گے۔ باقی جو خبریں ہیں وہ ایک خبر جو ہے وہ بلوچستان سے اسسٹنٹ کمشنر کے اغوا کی ہے، یہ کوئی دوسری واردات ہے، اس سے پہلے بھی ایک اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کیا جا چکا ہے جن کو ابھی تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ زیارت میں سیاحتی مقام سے یہ اسسٹنٹ کمشنر کو بیٹے سمیت اغوا کیا گیا ہے، اور یہ اسسٹنٹ کمشنر زیارت افضل باقی اور یہ اپنے اہل خانہ کے سمیت موجود تھے۔ یہاں پر ان کے بیٹے تھے، گن مین اور ڈرائیور کو بھی گاڑی سمیت اغوا کر لیا گیا ہے، یعنی صرف 2 افراد اغوا نہیں ہوئے، گن مین اور ڈرائیور بھی ساتھ اغوا ہوئے ہیں، اور اغوا کاروں نے چند کلومیٹر دور جا کر ڈرائیور اور گن مین کو چھوڑ دیا ہے، یہ خبر ہے، اور گاڑی کو نظر آتش کر کے اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے بیٹے کو اپنے ہمراہ لے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر ذکاء اللہ درانی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ مغویوں کو خلیفت پہاڑ کی طرف لے جانے کی اطلاعات ملی ہیں، علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور مغویوں کی تلاش جاری ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مغوی اسسٹنٹ کمشنر کے جو دیگر اہل خانہ ہیں ان کو بحفاظت زیارت پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ 2.5 ماہ کے دوران بتایا گیا ہے کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر کے اغوا کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 4 جون کو اسسٹنٹ کمشنر تمپ حنیف نورزئی کو بھی اغوا کیا گیا تھا جو تاحال بازیاب نہیں ہو سکے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ جو بھی ریاست سے بات کرنا چاہتا ہے وہ ہتھیار ڈال کر آئے، ہم گلے لگائیں گے۔ حکومت اور ریاست نے کبھی بھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ یہ اتوار کو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئین میں رہتے ہوئے بات چیت کے لیے ہر شخص کو خوش آمدید کہا جائے گا، لیکن یہ ناقابل برداشت ہے کہ معصوم مزدوروں کو بسوں سے اتار کر قتل و غارت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں مسنگ پرسنز کی تعداد جو ہے
وہ بلوچستان سے زیادہ ہے، لیکن وہاں میڈیا اس مسئلے پر بات نہیں کرتا۔ اس کے برعکس بلوچستان میں مسنگ پرسنز کے نام پر ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ سرفراز بگٹی نے سوال اٹھایا کہ کراچی سے خیبر تک مذہب کے نام پر ہونے والی دہشت گردی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، مگر بلوچستان میں دہشت گردی کو مختلف نام کیوں دیے جاتے ہیں؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیا سے درخواست ہے کہ بلوچستان کو صرف چند مخصوص افراد کی عینک سے نہ دیکھا جائے، بلکہ دنیا کے سامنے بلوچستان کی اصل تصویر پیش کی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اعلان کیا کہ ایرانی زائرین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے فضائی اور فیری سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ زائرین کے مسائل کی اصل وجوہات کچھ اور ہیں، یہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جناب بلوچستان سے خبریں، اور جنوبی وزیرستان میں ایک جھڑپ ہوئی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ علاقہ ہے پشت زیارت، یہاں سے رزمک جاتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر ملیٹنٹس نے فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار، ایک سپاہی سیکیورٹی فورسز کا یہ شہید ہوا ہے، 7 جوان زخمی ہوئے ہیں، 2 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ جو سپاہی شہید ہوا ہے اس کا نام نوید بتایا گیا ہے۔ اور یہ جنوبی وزیرستان کی صورتحال، اور باجوڑ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ایک بڑے آپریشن کی تیاری جاری ہے، اور نقل مکانی ہو رہی ہے مامون کے علاقے سے۔ ہزاروں افراد جو ہیں مختلف چھوٹی بڑی گاڑیوں میں اپنا جو بھی سامان ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے، جو وہ اٹھا سکتے ہیں، گاڑی میں لاد سکتے ہیں، وہ اس دوران یہ جو مذاکرات کے ادوار ہوئے ملیٹنٹس کے ساتھ، ملیٹنٹس نے وہ تمام شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملیٹنٹس کے ارد گرد جو ہے وہ فورسز کا گھیرا ہے۔ کوئی اس حوالے سے آفیشلی یہ نہیں بتایا گیا کہ جی آپریشن ہوگا، کب ہوگا، کس پیمانے پر ہوگا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بڑے آپریشن کی وہاں پہ تیاری ہو رہی ہے، اور لوگ بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں، کیونکہ بار بار ملیٹنٹ سے یہ کہا گیا کہ آپ آبادیوں سے نکلیں، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، یا پھر افغانستان واپس چلے جائیں۔ یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کے افغانستان میں اپنے موجود جو ان کے قائدین ہیں ان سے بھی بار بار رابطے رہے، اور یہ ایک واضح پیغام وہاں سے دیا گیا کہ یہ جو ہیں یہ لڑنے کے لیے یہاں پہ یہ ملیٹنٹس آئے ہیں، یہ مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایک مخصوص علاقے میں یا کسی ایک مخصوص ضلع کے اندر مذاکرات کی پالیسی نہیں ہے ٹی ٹی پی کی۔ اگر مذاکرات ہوں گے تو پورے ملک کی سطح کے اوپر ہوں گے، اور اس کے لیے ایک مخصوص یہاں ٹی ٹی پی کی کمیٹی موجود ہے، ان کے لوگ موجود ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مخصوص علاقے کے ملیٹنٹ سے کوئی امن جرگہ ملے، وہاں پہ بات چیت کرے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اس جگہ پہ معاہدہ ہو جائے گا یا سیز فائر ہو جائے گا۔ تو سرکاری جو ذرائع ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر تیاریاں جاری ہیں۔ متعدد اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو مختص کیا گیا ہے متاثرین کے لیے، جہاں پہ متاثرین کو رکھا جائے گا ان کے لیے باقی دیگر کیا انتظامات ہیں اس حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کوئی تفصیل جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی۔ یہ بھی امکان ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی شروع کر دی جائیں گی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔